چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جزم دے کر دو حرفوں جتنی دیر لگا کر وقف کرنا، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخری حرف پر تشدید ہو، یعنی تشدید کو باقی رکھتے ہوئے بغیر حرکت کے پڑھیں گے۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف سے پہلے حرف پر زور دے کر وقف کیا جائے، مثلا مستقر کو مستقر، المفر کو المفر، بنی کو بنی وقف میں پڑھیں گے۔ سامعین کرام، مشدد حرف پر وقف کرتے وقت تین باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، جب مشدد حرف نون اور میم ہوں تو وقف کرتے وقت ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہوئے وقف کریں، مثلا علیہن فی الیم، پر وقف اس طرح کریں علیہن فی الیم۔ نمبر 2، جب مشدد حرف را، واو اور یا ہوں تو وقف کرتے وقت تشدید کو خوب توجہ سے ظاہر کریں، مثلا المفر عربی عدو، پر وقف اس طرح کریں المفر عربی عدو۔ نمبر 3، جب مشدد حرف حروف قلقلہ میں سے ہو تو وقف کرتے وقت قلقلہ کو خوب ظاہر کریں، مثلا تب بالحق، پر وقف اس طرح کریں تب بالحق۔ آئیے درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ فطل من المس، لہما اف، لفی شک، علیہن، ولا جان، إلا الظن، من الغم، في اليم، أين المفر، مضار، لكم عدو، من الغي، بمصرخي، عربي، طرف خفي، وتب بالحق۔ سامعین کرام، وقف کے متعلق مزید 4 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، وقف کرتے وقت
کلمہ کے درمیان ٹھہر جانا، مثلا الحمد للہ رب العالمین کو اس طرح پڑھنا الحمد للہ رب العالمین، یا وقف کرتے وقت آواز اور سانس کو توڑ دینا مگر وقف کا طریقہ جاری نہ کرنا، مثلا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا وقف کا طریقہ جاری کر دینا لیکن سانس توڑے بغیر آگے پڑھتے جانا، مثلا اس طرح پڑھنا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تینوں غلط طریقے ہیں۔ نمبر 2، جب کسی لفظ کے آخر میں پہلے سے جزم ہو تو وقف کرتے وقت اسے جزم کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً و وقفاً ادائیگی ایک جیسی ہوگی۔ مشق کیجیے الم تعلم قد خلت قدمت اذهب فسبح وتواصوا۔ نمبر 3، جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی حرف مدہ ہو، خواہ وہ کھڑے زبر، کھڑی زیر یا الٹی پیش کی شکل میں ہو، تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ ایک الف لمبا کر کے ہی وقف کیا جائے گا۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً و وقفاً ادائیگی ایک جیسی ہوگی۔ مشق کیجیے زکریا حدیث موسیٰ امری یحیی الا تعلوا وَإِن تَلْوُوا۔ اور یاد رکھیں کہ جب وقف کھڑی حرکت والی ہا پر ہو تو اسے جزم دے کر وقف کریں گے، مثلا رسولی ہی کو رسولی، کتابہ کو کتابہ پڑھیں گے۔ درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے مشق کریں اہلہ میثاقہ صاحبتہ ما حولہ قدرہ رحمتہ۔ نمبر 4، حروف مدہ یا کھڑی حرکت والے حرف پر وقف کرتے وقت اسے ایک الف سے زائد نہ کھینچا جائے اور اسی طرح اس کے بعد ہا یا حمزہ ساکنہ کی آواز پیدا نہ ہو، لہذا زلزالہا بالحسنى پر اس طرح وقف کرنا زلزالہا 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 بالحسنى 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 غلط ہے۔
درج ذیل الفاظ پر صحیح تلفظ کے ساتھ وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ زلزالہا، اثقالہا، اخبارہا، ما لہا، اوحى لها، بالحسنى، قالوا، كانوا، وإن تلووا، ایتونی، امری، تجری۔ وقف کے مختلف طریقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کی مشق کریں۔ مصفى، لفی شک، وتواصوا، میثاقہ، حسابا، ولا جان، لا عاصم، فقولی، الأعلى، ألم تعلم، لاشية، بالحسنى، العالمين، 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 عينين، 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 سواء۔ سامعین کرام، قرآنی حروف پر وقف کی ادائیگی کی پہچان کے متعلق مختصراً 4 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، جزم لگا کر وقف کریں۔ جب آخری حرف پر زبر، زیر، پیش یا 2 زیر یا 2 پیش ہوں، مثلا ذالک، مالکی، اعلم، ظلل، حافظ پر وقف اس طرح کریں: ذالک، مالک، اعلم، ظلل، حافظ۔ نمبر 2، ایک الف لمبا کر کے وقف کریں جب آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو، مثلا مہادن، نساء، ہدن پر وقف اس طرح کریں: مہادا، نساء، ہدا۔ نمبر 3، جزم والی ہا سے بدل کر وقف کریں جب آخری حرف گول تا ہو، مثلا واحدۃ، بسورۃ، رحمۃ پر وقف
اس طرح کریں واحدہ بسورہ رحمہ۔ نمبر 4، تشدید کو باقی رکھتے ہوئے بغیر حرکت کے وقف کریں جب آخری حرف پر تشدید ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف سے پہلے حرف پر زور دے کر وقف کیا جائے، مثلا مستقر، المفر، بنی پر وقف اس طرح کریں مستقر، المفر، بنی۔ سامعین محترم، یہ تھی چند گزارشات قرآن مجید میں وقف کے طریقوں کی ادائیگی کی پہچان کے حوالے سے، اور اب سورۃ الفاتحہ کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔